کوئی بندہ ہماری بات پر یقین نہیں کرتا، ہم یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں یہ کام ایسا ہے، یعنی میری قسم کھانے سے دوسرے بندے کو یقین آ جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں کبھی ایسا نہ خیال کرنا، کبھی ایسا نہیں خیال کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھائے اس کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فجر کی قسم کھائی اور پھر 10 راتوں کی۔ یہاں فجر سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد ہے ذی الحج کی 10 تاریخ جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور 10 راتیں اس سے پہلے جو 10 راتیں ہیں یہ ساری فضیلت والی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے تو 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک یہ روزے رکھنے چاہیے۔ ہر روزے کی حدیث پاک میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور جو بندے حج کر رہے ہیں، حاجی حضرات حج کر رہے ہیں، ان کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا یہ منع ہے، اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے حج کے ارکان ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جو حاجی حضرات ہیں وہ 9 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھیں گے، جو حج نہیں کرنے والے وہ 1 سے لے کر 9 تاریخ تک یہ 9 روزے رکھیں۔ اور جو ہمارے ہاں عموماً مشہور کیا گیا ہے کہ 10 ذی الحج کو بھی روزہ رکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کلیجی روزہ ہے، کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ روزہ رکھے، اور پھر جب قربانی کرے گا تو اس کے گوشت کے ساتھ یا اس کی کلیجی کے ساتھ وہ روزہ افطار کرے گا، یہ عموماً مشہور ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ 10 ذی الحج کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایام منیہ 5 ہیں، 1 شوال، ذی الحج کی 10، 11، 12 اور 13، یہ پورے سال کے اندر 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر آپ کا کوئی فرض روزہ بھی رہ گیا ہوا ہے، رمضان المبارک کے روزے رہ گئے ہیں، تو آپ سارا سال جب مرضی ان کی قضا کر لو سوائے ان 5 دنوں کے۔ ان 5 دنوں میں رمضان کا روزہ بھی چھوٹا ہوا نہیں آپ رکھیں گے۔ 5 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اس میں کچھ تناول فرما کر عید پڑھنے تشریف لے جاتے ہیں، کھجوریں چھوہارے طاق عدد میں، ہمارے ہاں وہ سویاں پکتی ہیں، تو یہ کھا کر جانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ اور بڑی عید پر جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اس میں بغیر کھائے پیے جانا، اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ روزے کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ کھانے پینے سے جو رکا جاتا ہے اس کو روزہ بولتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ آپ صبح اٹھے ہیں، آپ نے فجر کی نماز پڑھی بغیر کھائے پیے، آپ عید کی نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھ کے واپس جا کے کچھ کھانا پینا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔
تو جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کہا جائے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کے گوشت سے ہی میرا مطلب ہے وہ کھائے، تو یہ ضروری نہیں، یہ علماء کرام نے مستحب قرار دیا ہے، اس لیے کہ جس نے قربانی کرنی ہے تو پتہ نہیں کتنے غریب غربا اس کے گھر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ جانور ذبح ہو تو ہمارے گھر میں بھی گوشت آئے، ہمارا بھی چولہا گرم ہو۔ اب یہ عید پڑھ کے آگے تو مزے میں سو گیا ہے، تو اس کو بھوک لگی ہوگی، یہ بھی کہے گا جلدی جلدی کرو یار، ہے تو جلدی ہو جائے گی، تو ان کے بھی گھر میں چولہا چلو جل جائے گا۔ لیکن اگر یہ بات توجہ سے سنیے، اگر آپ کو قصاب نہیں مل رہا، لیٹ ہو گیا یا کوئی ایسی بات ہے، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کھاؤ پیو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، قربانی دینی ہے اور ابا جی کے نام کی قربانی دینی ہے، اچھا اب ابا جی کو جناب روزہ رکھوا کے بٹھا دیا ہے، اب وہ جانور جناب ذبح کرنے والا آیا عصر کے بعد، تو عصر کے بعد جناب ان بیچاروں کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عید کی نماز پڑھ کے آ کے آپ چائے پئیں، آپ کوئی اور چیز کھائیں پئیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں۔ آپ کا یہ روزہ ہے ہی نہیں ہے، اس کو روزہ کہا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ 10 ذی الحج کو روزہ رکھنا ہے ہی حرام، ٹھیک ہے، اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ مستحب عمل ہے کہ آپ آزاد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے جائیں تو بغیر کھائے پیے جائیں، اور نماز پڑھ کے آ کے تو بس کھا پی لیں۔ ایک اور جو اہم مسئلہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے، وہ یہ کہ جس نے قربانی کرنی ہے، جب عید کا چاند یعنی ذی الحج کا چاند دکھائی دے دے تو وہ نہ ناخن کٹوائے نہ ہی خط بنوائے، اپنے بدن سے کوئی بال وغیرہ نہ اتروائے، اور قربانی کر کے پھر بعد میں اتروائے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ مستحب یہ ہے جس نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ کیا میں نے کہا؟ قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، دونوں میں کوئی بھی اس بات پر عمل کر لے کہ ذی الحج کا چاند دکھائی دینے سے پہلے ہی ناخن کٹوا لے، اپنے بدن سے جو بال غیر ضروری ہیں ان کو اتروا لے، خط وغیرہ بنا لے، اور پھر عید کی نماز پڑھ کے آ کر اپنے ناخن کٹوائے، خط بنوائے، حجامت بنوائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سنیں، میں بات یہ ریپیٹ کر دوں، یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہ کٹوائے، بال نہ کٹوائے، اگر اس نے کٹوا لیے تو اس کی قربانی میں فرق آ جائے گا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں نے کیا کہا جی؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قربانی کے لیے یہ شرائط نہیں ہے کہ یہ شرط پائی جائے گی تو قربانی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے کہ جو بندہ جس نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، دونوں کے لیے ہے کہ اگر وہ عید کا چاند دکھائی دینے سے پہلے خط وغیرہ بنوا لیتا ہے، ناخن کٹوا لیتا ہے، بدن سے غیر ضروری بال وہ اتروا لیتا ہے، اور پھر جب چاند دکھائی دے اس کے بعد وہ نہیں مڈواتا، نہ ناخن کٹواتا ہے، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ خط بنوائے، ناخن کٹوائے، حجامت کروائے، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے بال کٹوا لیے یا ناخن کٹوا لیے، عید کا چاند یعنی ذی الحج کا چاند دکھائی دینے کے بعد ناخن کٹوا لیے یا بال کٹوا لیے، تو وہ گناہ گار نہیں ہے،
کیا میں نے کہا؟ وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ مستحب عمل وہ ہوتا ہے جس کے کرنے سے ثواب ہے، نہ کرنے سے عذاب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ جس نے بال کٹوا لی اب اس کی قربانی نہیں ہے، ایسی بات بھی ہرگز نہیں ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے تو یہ آپ حضرات عمل کریں۔ عید کا چاند دکھائی دینے سے پہلے ناخن وغیرہ کٹوا لے، بال وغیرہ غیر ضروری وہ کٹوا لے، حجامت بنوا لے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے تو 1 سے لے کر 9 ذی الحج تک روزے بھی رکھیں، راتوں میں عبادت کریں۔ یہ دن